صفی اللہ۔ حضرت نوح تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ نے ہر نبی کو نبوت دی، رسالت دی، شان دی، مقام دیا، رفعت دی، بلندی دی، تقدیس دی، خزانے دیے، علم دیے، عمل دیے، قوم دی۔ لیکن اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی کے لیے بھی یہ جملہ نہیں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ جب بات آمنہ کے دودھ یتیم عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شاف محشر جانے جہاں محبوب خدا ورد آیات قرآنی قاسم نعمائے ربانی سید سردار کل مرکز دیدار کل حامل اوصاف کل سید نیک نام شاہ خیر الانام صبیح البیان فصیح اللسان حسن کائنات جمال کائنات روب کائنات تقوی کائنات خوبی کائنات للکار کائنات یلغار کائنات سید الورا گوہر ارتقا در بحر سخا مہتاب آفتاب خدا نور خدا جلوہ حق نما انتہائی کمال منتہائی جمال ماورائے خیال عادل بے عدل دعائے خلیل لطف رب جلیل اصدق الصادقین اکمل الکاملین اشرف الشارفین سید الصاد سید صاحب الآیات صاحب المعجزات صاحب المنبر صاحب المحشر اور ورد آیات قرآنی سرور بنی آدم روح روان عالم جگر گوش جان کرم امام جماعت انبیاء قبلہ صاحب صدق و صفا کعبہ ارباب علم و حیا اور نور دیدہ ابراہیم و آدم مدلول حروف مقطعات منشائے فضائل و کمالات حجت حق الیقین سند انبیاء والمرسلین آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر کی باری آئی۔ اللہ نے نبیوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھ کر کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب تیرے نام کو بھی بلند کر دیا ہے اور تیری شان کو بھی بلند کر دیا ہے۔ سب کہہ دو ورفعنا، سب کہہ دو ورفعنا۔ میں نے کہا اللہ تو نے میرے محبوب کے ذکر کو کہاں بلند کر دیا ہے۔ میں نے سوچا شاید اللہ رب العزت نے مینار پاکستان پر محبوب کے نام کو لکھوا دیا ہے، شاید برج خلیفہ پر میرے محبوب کے نام کو لکھوا دیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، جہاں میرا نام ہوگا وہاں میرے محبوب کا نام ہوگا، آسمان پر میرا نام ہوگا، بات پہ تیرا نام ہوگا، فرش پہ میرا نام ہوگا، فرش پہ تیرا نام ہوگا، قرآن میں میرا نام ہوگا، قرآن میں تیرا نام ہوگا، تورات میں میرا نام ہوگا، تورات میں تیرا نام ہوگا، زبور میں میرا نام ہوگا، زبور میں تیرا نام ہوگا، انبیاء کے ترانوں میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، آدم صفی اللہ کی نیابت میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، جناب آدم کی پیشانی میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، موسیٰ کے جلال میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، عیسیٰ کے زہد میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، یوسف کے حسن میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، ابراہیم کی خلیلی میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، محبوب جنت میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، تحت سرا سے لے کر عرش بولنے تک محبوب جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، اس لیے کہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ ورفعنا، سب کہہ دو ورفعنا۔ میں نے کہا مجھے اللہ کے محبوب کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے عالم دنیا نہیں عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ جب میں عالم ارواح میں جاتا ہوں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے میرے نبی کی عظمت کا ترانہ نظر آتا ہے۔ اگر میں دنیا میں آؤں تو دنیا کے ہر در و دیوار پر ہر صحرا و بازار پر میرے نبی کی عظمت کا ترانہ نظر آتا ہے۔ اگر میں قرآن کھولوں قرآن کے صفحات پر میرے پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ اگر میں تورات کھولوں میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں انجیل کھولوں میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم دنیا کو چھوڑ کر برزخ میں چلا جاؤں تو منکر نکیر کے سوال اور جواب میں مجھے میرے پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم بستر کو چھوڑ کر عالم بحشر میں چلا جاؤں تو عالم بحشر میں مجھے میرے پیغمبر کی شفاعت برستی نظر آتی ہے۔ اگر میں حوض کوثر پہ چلا جاؤں تو حوض کوثر پہ مجھے میرے پیغمبر
पैगंबर का जामे कौसर झलकता हुआ नजर आता है। अगर मैं पुलिस रात पे जाऊं तो पुलिस रात पर मुझे मेरे पैगंबर की शफाअत बरसती नजर आती है। अगर मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पे देखूं, जन्नत की लहरों पे देखूं, जन्नत के हुरों के मान के सीने पे देखूं, अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, लौह कलम की पिशानी पे देखूं। बाबा मैं जहां भी नजर बुलाता हूँ एक तरफ या तो जिक्र खुदा नजर आता है या फिर जिक्र मुस्तफा वरफाना। सब क्या तो मोहब्बत से वरफाना, महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। तवज्जो है, मैंने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ा है। जब मैंने अपने पैगंबर की सीरत को पढ़ा मुझे अजीब मंजर नजर आया। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक कमाल दिया है, अल्लाह ने उसे मसजूदे मलाइका बनाया है और आदम को अल्लाह ने सजदा करवाया फरिश्तों के जरिए। जब मैंने अपने महबूब की सीरत को पढ़ा है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उधर मसजूदे मलाइका रब ने आदम को बनाया है, सिर्फ फरिश्ते शामिल है, अल्लाह भी शामिल नहीं है, फरिश्ते भी शामिल नहीं है, ईमान वाले भी शामिल नहीं है। अल्लाह ने महबूब की शान को बता दिया है। मेरे महबूब की शान आदम से बुलंद है, वो मसजूदे मलाइका है। मेरा महबूब पैगंबर वो है जिस पर दुरूद का तराना रब भी भेजता है, जिस पर दुरूद का तराना रब के सब फरिश्ते भी भेजते हैं और जिस पर दुरूद का तराना सारे ईमान वाले भी भेजते हैं। वरफाना सब क्या दोबारा फाना, सब क्या दोबारा फाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनी जान सलाम, मौला ये बुत है मेरी औलाद को और मुझे और मेरी औलाद को, मेरी नस्ल को, मेरे अहले बैत को इन बुतों की गंदगी से बचा लेना। इब्राहिम रब से मांगता है। मेरे रब ने कहा इब्राहिम तुझे दे दिया, मैंने तुझे ऐसा बना दिया, तू भी और तेरी औलाद भी, तेरे अहले बैत भी बुतों की गंदगी से बच रहेंगे। जब मैंने अपने पैगंबर की सीरत और शान को पढ़ा है, रब कुरान में कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं मुफस्सिरीन के दरवाजे पर गया, मैंने कहा बताइए तो सही इस आयत का मतलब क्या है। मुझे मुफस्सिरीन ने कहा रब कुरान में कहते हैं इस आयत के तहत कहते हैं महबूब तुझे भी पाक कर दिया है, तेरे अहले बैत को भी पाक कर दिया है, तेरे असहाब को भी पाक कर दिया है, तेरे अली को भी पाक कर दिया है, तेरी फातिमा को भी पाक कर दिया है, तेरे हसन को भी पाक कर दिया है, तेरे हुसैन को भी पाक कर दिया है। वयुतहिरकुम तत्हीरा। महबूब ये पाकिज़गी इतनी अता करती है क़यामत तक जो तेरा नाम लेता जाएगा ये पाकिज़गी उसे भी अता करता जाएगा। मेरा जोर देखो तुम्हारी सुभान अल्लाह भी देखो। फयुतहिरकुम तत्हीरा, महबूब क़यामत तलक के लिए आपको ऐसा पाक किया है जो एक मर्तबा आपका नाम लेगा उसे भी पाकीज़गी अता कर देगा। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, सब कह दो सुभान अल्लाह। और मेरा मज़मून क्या है वरफाना 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 लक ज़िक्रक। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल ये है आप पत्थर पर असा मारते हैं, रब उन पत्थरों से पानी को जारी कर देता है। मैंने कहा मैं अपने महबूब के कदमों पर क्यों न कुर्बान जाऊं। पत्थर भी कह रही है, असा भी कह रही है, मेरे आका ने उंगलियां जो है वो पानी के पियाने में रख दी है। रब्बुल इज्जत ने मकाम इतना दिया है, शान इतनी दी है, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए हैं। पूछने वाले ने पूछा बता अबू हुरैरा पानी पीने वाले कितने थे? बताया पीने वाले तो 1400 सहाबा थे। खुदा की कसम अगर इससे भी ज्यादा होते सारे सहाबा पानी पी लेते, पानी फेंकती बात पानी
پھر بھی میں نے کہا بڑا کمال ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا کمال ہے، کن مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ کہا کبھی وہ زندہ ہوا کرتے تھے۔ میں نے کہا پھر کیوں نہ میں اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان جاؤں؟ مردہ نہیں ہے بلکہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر ہے، آ کر پوچھتے یا رسول اللہ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو جہل آج محمد بتائے تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی بتائے مجھ محمد کو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نہ بتائیے، آج میری مٹھی میں بند کر بتائے کہ آپ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ارے پتھروں بتاؤ میں محمد کون ہوں؟ پتھر پال پڑتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ محبوب آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ سب کیا دوبارہ ورفعنا لاکا ورفعنا آگے لاکا کیا ہے؟ لاکا محبوب تیرے لیے، محبوب تیرے لیے۔ میں نے کہا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا ساری عظمت محبوب تیرے لیے ہے، شان ساری تیرے لیے ہے۔ بعض اوقات بعض دفعہ اپنا قانون بدل دوں گا محبوب تجھے راضی کرنے کی خاطر، بعض دفعہ اپنا قانون بدل دوں گا۔ پتھر ہے بے جان ہے بول نہیں سکتا، اگر تو چاہے گا پتھر بلوا دوں گا، اگر تو چاہے گا چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے کہہ دوں گا۔ محبوب اگر تو چاہے گا درخت زمین چیر کر تیرے قدموں کے بوسے لے محبوب دلوا دوں گا۔ اگر تو چاہے گا ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان ہو جائے اسے بھی کر دوں گا۔ میرے محبوب اگر تو چاہے گا عمر تیرے قدموں میں آ جائے محبوب اسے بھی بھیج دوں گا۔ کیوں؟ ورفعنا لک ورفعنا لک محبوب سارا کچھ میں نے کرنا ہی تیرے لیے ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر تو عمر کے ایمان لانے پر راضی ہے تو عمر کو بھی تیرے قدموں میں بھیج دوں گا۔ جو حدیث پاک پڑھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پیغام لیتے جاؤ بزم تحفظ ختم نبوت کا پیغام۔ ہم سب کا عقیدہ ہے حضور ہی آخری نبی ہے، حضور ختم الرسل ہے، حضور خاتم المعصومین ہے، حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور امام الانبیاء ہے۔ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا مولا یہ آپ کا عقیدہ ہے، اس کو سینے میں رکھو، اس کو دل میں رکھو، اس کو کتاب میں رکھو۔ میں نے کہا جو عقیدہ ہوتا ہے بابا اسے چھپایا نہیں جا سکتا، چھپایا ہم وہ نہیں ہے جو عقیدہ بنا لیتے ہیں پھر ڈر جاتے ہیں، کبھی عقیدہ بتاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے۔ بابا ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ قیامت تک اب حضور ہی کی رسالت چلے گی، قیامت تک اب حضور ہی کی نبوت چلے گی۔ جو میں نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، بھائی بات ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے پر نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے پہ سارے متفق ہیں کہ ہاتھ کھڑا کر دو نا، قیامت تک ہم انشاءاللہ اسی عقیدے پر قائم رہیں گے۔ جان دینی پڑی جان دے دیں گے، مال لٹانا پڑا مال لوٹا دیں گے، سب کچھ قربان کر آقا کے خط نبوت کا دفاع کہتے رہیں گے اور دنیا والوں کو بتاتا رہیں گے حضور آئے تو سر میں آخری میں باقی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، تجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔